یہ جو محبت ہوتی ہے نا، اس میں ہم منزل تک کا ٹکٹ خریدتے ہیں، اس میں جو کھڑکی سے جھانکتے ہیں یا راستے میں اتر جاتے ہیں وہ پھر دل سے بھی اتر جاتے ہیں۔ انسان کے دوست کم ہو تو بھی وہ ایک نعمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو، خدا تم کو اس قدر نوازے گا کہ تم سوچتے رہ جائے گے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے، آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں، اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ افسوس، ہم لوگ جس کو غریب سمجھ کر شادی میں نہیں بلاتے، وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ یقین رکھیے، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، سکون میں بھی وہ بھی نہیں۔ عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا آدمی یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اصل میں وہ اتر رہا ہے یا زینا زینا 2 گز زمین میں۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ بیٹی کا فیصلہ غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ ہی معاشرہ معاف کرتا ہے، نہ اپنے گھر والے، اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کے نصیب۔ بعض لوگ ساری زندگی صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ غلطی ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ جس چیز کا کبھی ہم خیال بھی نہیں لانا چاہتے، جب وہ حقیقت بن کے سامنے آتی ہے تو ہم چپ چاپ سہ جاتے ہیں۔ ہم اپنی برداشت سے ناواقف ہیں، لیکن ہمارا رب جانتا ہے ہم کن کن چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ منافقت بھی منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آج تم کسی کے راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ محبت صرف 2 پیروں پر کھڑی رہتی ہے، جس میں ایک پیر عزت کا اور دوسرا پیر توجہ کا ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو بڑا مان ہوتا ہے کسی پہ کہ یہ بندہ مجھے ضرور سمجھے گا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، اور پھر وہی آپ کو سب سے زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے۔ اپنا دکھ اور تکلیف ہر انسان کو مت بتائیے، کیونکہ ہر گھر میں مرہم ہو نہ ہو لیکن نمک ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کرے کہ وہ نافرمان ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے، درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ دنیا کی محبت عبادت کی لذت چھین لیتی ہے، پھر زندگی میں بے سکونی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ عزت نفس جس سے زخمی ہو، دھوپ بہتر ایسی چھاؤں سے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے، اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ تذر اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔